صرف ان کی رسائی ہے، مگر ان کی رسائی ہے۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول وہی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ دنیا کے تمام غم جو ہے، رنجو اندیشے، پریشانیاں میرے نبی کے صدقے میں سب جو ہیں وہ دھوئی جائیں، وہ دھو گئی، وہ مٹ گئی، کفر مٹ گیا، ضلالت مٹ گئی، تفرقہ مٹ گیا، عورت کو ایک مقام مل گیا، بزرگ کو مقام مل گیا، بچوں کو ایک مقام مل گیا۔ میرے آقا کے صدقے میں سب چیز جو ہیں وہ ایک بن کے سنور کے۔ میں آپ کو کیسے پہچانوں کہ آپ نبی ہو؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا دعوت حاضر عزتا من حاضر نخلتی تشہد انی رسول اللہ۔ اگر میں فلاں کھجور کے ٹہنیوں کو آواز دوں، وہ آ کر کے میری رسالت کی گواہی پیش کرے، کیا تو تسلیم کر لے گا؟ فدعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجعل ينزل حتی سقط الی النبیین۔ تو کھجور کی جو ٹہنیوں سے کھجوریں اکھڑ کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کے رسالت مآب کی گواہی پیش کی۔ یا رسول اللہ اس نے توبہ کی ہے، آپ کے وہ نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ پھر آئے گا۔ اس حدیث پاک سے اللہ کے رسول کے علم غیب کی دلیل مسلم ہو گئی کہ 3 بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن پوچھا، جب اس چور سے پوچھا تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ یہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر آیا، اس نے توبہ کی حضرت ابو ہریرہ کے سامنے، حضور نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ دیکھو مسجد میں پھر چوری کرنے کی غرض سے آیا۔ پھر تیسرے دن ایسا ہی ہوا تو تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا اب تجھے چھوڑوں گا نہیں، تجھے بارگاہ رسالت میں حاضر کروں گا۔ اگر توبہ کرنی ہے تو حضور کی بارگاہ میں، توبہ کرنی ہے تو بارگاہ رسالت کے بغیر کچھ نہیں چلے گا۔ جو تو جتنا مرضی ڈرامہ کر، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو ہی پکڑا کہا وہاں نہیں مجھے لے جاؤ، لیکن میں تیرے سامنے تسلی کرتا ہوں، لیکن تجھے ایک سچ بات بتاتا ہوں۔ میں آج کا جو یہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد یہی تھا کہ عید میلاد النبی کا آج کا جو پروگرام تھا 11ویں اور 12ویں کا، 11ویں غوث اعظم اور 12ویں ہم دونوں کو ملا کر کے ہم نے اکٹھائی کر دیا ہے آج۔ اور آج کا بہت اعلیٰ، بہت بڑا پیارا پروگرام رہا ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہی پیارا دن منایا گیا ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم مناتے ہی رہیں۔ ہمارے ساتھ یہ جو لوگ مل جل کر کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور بالخصوص مولانا عبدالرزاق صاحب کے لیے، اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے قربانی یہاں دی ہے۔ ابتدا میں قربانی دی ہے سیٹھ محمد بشیر صاحب نے اور حاجی محمد عالم صاحب نے اور حاجی غلام محمد صاحب نے اس عیدگاہ کا آغاز کیا تھا۔ اس میں مولانا عبدالرزاق صاحب بھی شریک تھے اور بالخصوص محمد نذیر صاحب نے جنہوں نے یہ جگہ صرف کی ہے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی سوج اور بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس ہماری مرکزی عیدگاہ جو حضرت بابا نظام الدین صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، اس میں ہم بڑے دھوم دھام کے ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور ختمات المعظمات کی محفل سجائی جاتی ہے۔ علماء کرام اپنے مختصر انداز میں عوام الناس کو اپنے خطاب سے محظوظ فرماتے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس میں عوام لسانہ نے خصوصی طور پر حصہ لے کر میلاد مصطفیٰ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے متعلق یہ تقریب تھی جس میں ہر ایک آدمی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ہم سب لوگوں کے جن لوگوں نے دامِ دیر میں قدم سخن نے حصہ لیا ان سب کے مشکور ہیں اور دل کی عمیق گہرائیوں سے سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریں
कि आने वाले साल ये इससे बढ़ चढ़ कर हम ये दिन मनाएं और हुज़ूर गौसे आज़म का और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों का दिन हमने बड़ी धूमधाम के साथ आज मनाया है। और ख़ुसूसन जिन लोगों ने इस ईदगाह की बुनियाद रखी है हम उनके हक़ में भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाए और हमें इससे बेहतर सिला अता फरमाए। और ख़ुसूसी तौर पर हमने आज फ़लस्तीन के अपने उन मासूम भाइयों के लिए दुआएं की हैं जो वहाँ शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उन सब की गायबाना तौर पर मदद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।